سورہ کوثر کو لہسن پر اس طرح پڑھیں، انشاءاللہ تعالی تمام دنیا والے یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، اور اللہ عز و جل کی ذات اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ عورتوں کے لیے آج ایک مخصوص بہترین عمل ہے، انشاءاللہ وہ سن کے جائیے گا، آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا۔ اور جو میرے دوست ہیں، سورہ کوثر کے ساتھ آپ کو ایک آیت بتاؤں گا قرآن مجید کی، اس آیت کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی کی رقم پھنسی ہے، وہ رقم دینے کو تیار نہیں ہے، بس آپ نے اس آیت کی تسبیح پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 41 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ کے رقم آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلتے ہیں اپنے وظائف اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو ہم نے آج وظائف کرنے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ کوثر کی بات کی جائے تو اللہ عز و جل کی ذات نے یہ تب نازل کی جب کفار کو جواب دینا تھا، اور اس میں فرما دیا گیا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ پریشان نہ ہوں اور نماز قائم کریں اور قربانی کریں، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، آیا وہ کسی دور کا بھی ہو، خیر سے محروم ہی ہے، نہ اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور آخرت میں اس کے لیے عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات پر درود پاک اور درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بہت سے دوست احباب ہیں جو ہر حوالے سے پریشان ہی رہتے ہیں، تو آئیں انشاءاللہ عز و جل اس کا حل تلاش کرنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی بہترین جو صورت ہے جو آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو درست مخارج کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آئیں ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ابتر معنی وہ ہر شر سے محروم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں محبت اور محبتیں عطا فرمائے۔ تو وہ دوست بھی انشاءاللہ عز و جل آ جائیں کہ جو مہمان نواز ہیں۔ یقین مانے مہمان نوازی جو ہے یہ بھی آپ کی رزق کو بڑھاتی ہے۔ مہمان آ جائے تو آپ کے گھر میں گویا رحمت آ گئی ہے۔ آئیں انشاءاللہ اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کی ذات نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا۔ انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی تو اس سے سیدھا کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا۔ انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو کہ گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دستے بازو سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس دیوار سیدھا کرنے کی کچھ آپ اجرت بھی لے سکتے ہیں، مزدوری لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب نہیں تھا،
اس آیت میں جس بستی کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد انطاکیہ، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایلیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اندلس کا ایک شہر ہے۔ مہمان نوازی نہ کرنے کی مذمت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی نہ کرنا انتہائی معیوب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر یہ عمل اجتماعی طور پر ہو تو اور بھی مذموم ہو جاتا ہے، جیسے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ بستی بہت بدتر تھی جہاں مسلمانوں کی میزبانی نہ کی جائے۔ تو اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا کہ جب موقع ملے تو مہمان نوازی کیا کرو، کیونکہ مہمان جب بھی آتا ہے اپنا رزق کے ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو صاحب یعنی جس نے اس کی مہمان نوازی کی ہوتی ہے اس کے گناہوں کے مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ عز و جل کی ذات نے اسے دونوں جہانوں میں نواز دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ اور یقین مانے اس بات پہ غور کریں، میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس بات پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کس کا وعدہ کیا ہے؟ رزق کا۔ یہ صرف اللہ کی ہے رزق تقسیم کرنا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ اس میں شامل ہو جائیں، اگر آپ 2 روٹی سے 4 روٹی سے آغاز کر لیں، ہمت کر لیں، کوشش کر لیں، اور آج آپ تقسیم کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی نسلوں تک یہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ رزق تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل جہاں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت کو نواز رہا ہے، وہاں پر کفار کو بھی دے رہا ہے، لیکن کفار کا دنیا میں ہی جہنم ہے، دنیا میں ہی کچھ ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کفار دنیا میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کی ذات نے قرآن مجید میں پارہ نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ کفار کا 1 روپیہ صدقہ کیا ہوا اس کو 10 کے 10 ریٹرن دیے جائیں گے دنیا میں، 70 کے 70 اس کو ریٹرن کیے جائیں گے دنیا میں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی مسلمان اور ایمان والے کا آخرت میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج یہ نیت کر لیں کہ بھوکے کو کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ہم آج ایک اور نیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات پر درود و پاک اور درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ہم ایک اور نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اب اپنے ہمسایوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آج ایک اور نیت کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے خود، نماز کی پہلی صف میں انشاءاللہ عز و جل ہم خود جمع ہوں گے اور نماز کی ادائیگی کریں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہمت اور کوشش اور جذبے کو سلامت رکھے، اور وہ میری بہنیں انشاءاللہ عز و جل آ جائیں، ان کے لیے بھی ایک خاص وظیفہ ہے، اور وہ میرے دوست جو واقعی پریشان ہیں جن کے پاس رقم پھنسی ہوئی ہے، تو قرآن مجید کے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 انشاءاللہ عز و جل، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کی روزانہ ایک تسبیح پڑھا کریں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کی ایک تسبیح پڑھا کریں۔ 41 دن تک آپ نے روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تو الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کی ہوتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوں گے، اللہ عز و جل کی ذات اپنا خاص کرم فرمائے گا آپ پر، اور آپ کی رقم آپ کو لوٹا دی جائے گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے میں 10 نیکیاں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اور آئیں سورہ نور کے بارے میں بات کرتے ہیں، سورہ نور کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج میری بہنیں سورہ نور کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کے جھگڑے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کی روزی اور آپ کے گھر والوں کی روزی میں برکت آ جائے گی۔ سورہ نور کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ نور اپنی عورتوں کو پڑھاؤ، انشاءاللہ اس میں ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہر آنے والی نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں، اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اور چھپے ہوئے راز آپ کے لیے لاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ